کہ مجھے ایک عالیشان محل چاہیے، جیسا میں نے سوچا ہے بالکل ویسا ہی عالیشان محل، میرے سپنوں کا محل مجھے بنا ہوا چاہیے۔ وہ شخص بہت خوش ہوتا ہے کہ بالآخر اب میرا محل بننے ہی والا ہے۔ ان مزدوروں میں سے ایک بزرگ مزدور بھی ہوتا ہے۔ وہ بوڑھا مزدور اس شخص کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم یہاں محل بنانا کیوں چاہتے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میری سالوں سے خواہش ہے کہ میں یہاں پر ایک محل بناؤں اور میں اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بوڑھا مزدور کہتا ہے کہ اگر تم اس محل میں نہ رہ سکے اور تمہاری موت ہو گئی تو تم اس محل کا کیا کرو گے؟ اس محل کا کیا فائدہ؟ تمہاری بیوی تو بالکل اس چیز میں شوق نہیں رکھتی، وہ تو بہت سادہ عورت ہے، تو تمہاری تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اس محل کا کیا ہوگا اگر تم اس میں رہ ہی نہ سکے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اس موت اور زندگی کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کون ہوتے ہیں ایسا کہنے والے؟ لیکن وہ مزدور اسے کہتا ہے کہ تم سوچ لو، تم اتنا سارا پیسہ اس محل بنانے میں لگا دو گے، لیکن اگر تم اس میں رہ ہی نہ سکے تو وہ پھر سے کہتا ہے کہ میں کیوں نہیں رہ سکوں گا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس کی نظر اسی بوڑھے مزدور کے اوپر پڑتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ بوڑھا مزدور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا ہے تو وہ اس کے پاس دوڑا چلا جاتا ہے اور اس مزدور سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے ایسا کیوں کہا؟ ایک محل بناؤں گا اور اس پہ نہیں رہ سکتا، ایسی کیا وجہ ہے؟ آپ مجھے وجہ بتا دیں۔